الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اس کو مارو، ببعضہا، اس کا بعض، فقلنا اضربوہ ببعضہا، ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کا بعض حصہ مارو، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا اللہ، اللہ، الموتى، مردوں کو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، یعنی اللہ، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل رکھو، وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ اب اس آیت میں، اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، تو پھر حکم ہوا کہ اب اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگاؤ اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انہوں نے لگایا اور اس مقتول نے سب بتا دیا، یعنی زندہ ہوا اللہ کے حکم سے اور بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے کس لیے قتل کیا، اور پھر دوبارہ اس پہ موت طاری ہو گئی۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، کہ جو تم قیامت کا انکار کرنے لگے ہو یا اس سے دور چلے گئے ہو، کہ جس نے ایک جان کو مرنے کے بعد پیدا کر دیا ہے، دوبارہ زندہ کر دیا ہے، تو وہ سب کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا۔ اور اس سے ایک اور بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کیا اس گائے کے ذریعے سے کہ جس کو وہ معبود سمجھتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ جو حقیقی رب ہے وہ سب کرنے پہ قادر ہے۔ تو ان کا جو ایک شبہ تھا کہ معبود، اس کو ہم ذبح کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارا یہ خدا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ قریب تھا کہ فساد ہوتا اور قتل و غارت ہوتی، تو یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر آگے، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی، پس وہ، کالحجارہ، پتھر کی طرح، فہی کالحجارہ، پس پتھر کی طرح، او، یا، اشد، سخت، اشد زیادہ، قسوہ، سخت، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے کچھ، لما، وہ ہیں، یتفجر، پھوٹتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهَا، اس سے، لَمَا، کہ وہ، يَشَّقَّقُ، پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ، اور نکلتا ہے، مِنْهُ، اس سے، الْمَاءُ، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض اس میں سے وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، بلا شبہ، مِنْهَا، اس سے، یعنی پتھر سے، لما، بعض وہ ہیں، یحبطو، وہ گرتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بغافل اما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں ان کے دلوں کی سختی کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی زیادہ نشانیاں دیکھی،
اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، بات کرتے دیکھا۔ اس سے قبل ہم نے کتنی نشانیاں پڑھی کہ جو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً جب انہوں نے سوال کیا تو اس پہ ان کو ظاہر کیا، تو پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت بھی کیسے؟ پتھر کی مانند، یا پتھر کی بھی آخری حد جو سب سے زیادہ سخت ہے اس کی مانند۔ تو پتھر ہی ہے جو ہم سب سے زیادہ ایک سخت چیز دیکھتے ہیں کہ جس کی سختی کہ وہ پھٹ تو جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے۔ تو دلوں کی سختی یہ بدبختی کی علامت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دل کب سخت ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے، بندہ سرکشی کرے، بغاوت پہ اتر آئے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، حکم کو ماننے میں حجتیں قائم کرے، بہانے بنائے یا ادھر ادھر کے دلائل پیش کرے، تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی مانند۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا کہ اس پہ پتھروں نے بھی شکوہ کیا کہ اللہ ہم سخت ضرور ہیں لیکن اتنے بھی سخت نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی خیر موجود ہے۔ تو ان کی خیر جو پتھروں میں موجود ہے وہ بیان کی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ بعض پتھر تو وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے نہریں نکلتی ہیں، نہریں دریا بن جاتی ہیں۔ یعنی تو پتھروں سے پانی نکلنا اور پہاڑوں سے پانی نکلنا، پھر آہستہ آہستہ مل کر دریا بن جانا، ان سے انسان بھی، چرند پرند بھی، ہر چیز اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس پانی سے، تو یہ خیر ہے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ ان سے اتنا پانی تو نہیں نکلتا کہ نہریں بن جائیں، دریا بن جائیں، لیکن پانی ان سے بھی نکلتا ہے، وہ پھٹ پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان میں بھی خیر ہے۔ اور بعض پتھر وہ کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ جیسے کہا جاتا ہے، کہ وہ گر گئے، تودے کا گرنا، بڑے پتھر دیکھتے ہیں کیسے لٹکتے ہوئے وہ زمین پہ آ گرتے ہیں۔ تو بعض اس میں کہا جائے کہ یہ زلزلے کی بنا پر ہے یا کوئی دوسری تیسری وجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ سارا کچھ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی فلسفہ پیش کیا جائے کہ پتھروں میں کیسا شعور ہے کہ وہ کیسے اللہ کا ڈر کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ جس کو بات سمجھ نہ آئے، وگرنہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں پتھر۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو ویسل سے قبل مجھے سلام کرتا تھا، اور وہ تنا کھجور کا کہ جو بچے کی طرح رونے لگ گیا تھا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے کھڑے ہو کر، تو جب اس کو اٹھایا گیا، نیا لایا گیا تو وہ رونے لگ گیا۔ تو پتھروں میں، درختوں میں، ایسی چیزوں میں اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہے، فہم رکھا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی اتنی زیادہ نشانیاں دیکھ کر، اور ہم بھی، ہمارے ارد گرد بھی ہر ایک اللہ کی نشانی ہے، اگر اس کو دیکھ کر بھی دل پتھر کی مانند ہی رہے، سخت ہی رہے، اس میں کوئی نرمی نہ آئے، تو پھر یہ بدبختی ہے۔ اور دلوں کا نرم ہو جانا یہ ایک حسن کی علامت ہے کہ دل نرم ہے، دل نرم ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر دل سخت ہو جائیں تو وہ خیر سے بھی خالی ہو جاتے ہیں، عبادت کے شوق سے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔